بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج 12 رمضان المبارک دوسرا عشرہ باروز پیر، میں آپ کے ساتھ ایک ایسا روحانی عمل شیئر کرنے جا رہا ہوں جو عام عمل نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے کیا جانے والا ایسا ذکر ہے جو بندے اور رب کے درمیان تعلق کو مضبوط کرتا ہے، دل کی دنیا بدل دیتا ہے اور حالات کی سختی کو نرمی میں تبدیل کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ یہ وہ مبارک دن ہے جس میں اگر انسان اخلاص، یقین اور کامل بھروسے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، خاص طور پہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے اور اللہ الصمد کا ورد کرے، تو یہ ذکر صرف زبان پر نہیں رہتا بلکہ اس کے اثرات دل، گھر، رزق اور قسمت تک پہنچ سکتے ہیں۔ اگر آپ کافی عرصے سے مالی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، اگر کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی، اگر نوکری کے مواقع بند محسوس ہو رہے ہیں، اگر گھر کے حالات کشیدہ ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے ہو جاتے ہیں، اگر رشتوں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، اگر قرض کا بوجھ ذہنی سکون چھین چکا ہے نا، اگر دعائیں مانگ مانگ کے تھک چکے ہیں مگر ابھی تک آسانی نظر نہیں آ رہی، تو رک جائیے، مایوس نہ ہو، کیونکہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں رب کی رحمتیں عام دنوں سے کئی زیادہ جوش میں ہوتی ہیں۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں ایک نیکی کا اجر 70 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب بندہ اگر سچے دل سے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے، قل هو اللہ احد پڑھ کے اپنے رب کی بڑائی بیان کرے، تو گویا وہ اپنے خالق سے براہ راست تعلق جوڑ رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کرنے والے کو کبھی محروم نہیں کرتا۔ یاد رکھیں، یہ کوئی جادوئی عمل نہیں، یہ اللہ پاک کا کلام بھی ہے، یہ کوئی تعویذ یا وقتی سہارا نہیں بلکہ توحید کا اعلان ہے، یہ کوئی دنیاوی ٹوٹکا نہیں بلکہ رب سے تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ جب بندہ یقین کے ساتھ اللہ الصمد کہتا ہے نا، تو وہ اس رب کو پکارتا ہے جو بے نیاز ہے، جو سب کا سہارا ہے، جس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ اگر وہ چاہے تو لمحوں میں حالات بدل دے، بند دروازے کھول دے، ناممکن کو ممکن بنا دے، قرض کو آسانی میں بدل دے، تنگی کو کشادگی میں بدل دے، بے سکونی کو سکون میں بدل دے۔ رمضان کے ان بابرکت لمحات میں کون جانتا ہے کہ قبولیت کی گھڑی کب آ جائے؟ کون جانتا ہے کہ آج کا دن آپ کی زندگی کا نیا باب کھول دے؟ کون جانتا ہے کہ یہی ذکر آپ کی تقدیر کے اندھیرے کو روشنی میں بدل دے؟ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس عمل کو ہلکا نہ لیں بلکہ توجہ کے ساتھ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ میں آگے چل کے آپ کو اس عمل کا مکمل طریقہ، درست وقت، تعداد اور نیت کی اہمیت بھی بتاؤں گا، اور ممکن ہے کہ یہی چھوٹا سا نقطہ آپ کی کامیابی کا راز بن جائے۔ دل صاف رکھیں، نیت خالص رکھیں، یقین کامل رکھیں، اور پھر دیکھیں کہ رب کیسے اپنے بندے کے لیے آسانیوں کے راستے پیدا فرماتا ہے۔ کیونکہ جب بندہ ایک قدم اپنے رب کی طرف بڑھاتا ہے نا، تو رب اس کی طرف کئی قدم بڑھاتا ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، ہو سکتا ہے آج کا یہ عمل آپ کی قسمت کا رخ بدل دے۔ پیارے بھائیوں، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان کے مہینے میں نفل کا ثواب سنتوں کے برابر ہو جاتا ہے اور سنتوں کا ثواب فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اگر آپ ماہ رمضان کے مہینے میں اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنے گھر سے ہر طرح کی مشکل اور پریشانی کا خاتمہ چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں نا، تو 12 رمضان پیر کے دن ایک بار اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ انشاءاللہ میں کسی چیز کا دعوے دار نہیں، لیکن آپ یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کے جو بھی مانگو گے نا، صبح پڑھو گے تو شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد کئی مہینوں اور گھنٹوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ یہ اتنا مجرب اور طاقتور وظیفہ ہے نا کہ فوری طور پر آپ کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات آپ وظیفہ شروع کرتے ہیں، آپ پہ اللہ کی رحمت اور برکت برسنے لگتی ہے۔ بعض اوقات وظیفہ مکمل ہوتے ہی تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ بعض اوقات آپ یہ وظیفہ پڑھ کے جو بھی رب کریم سے مانگتے ہیں نا، اللہ غیب سے فرشتوں کو بھیجتا ہے، آسمان سے نوری مخلوق آتی ہے اور آپ کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ ماہ رمضان کے مہینے کو اب تک جو بندہ لاپرواہی میں گزار چکا، وہ آج ماہ رمضان کی 12 تاریخ پیر کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ یہ وظیفہ زندگی میں صرف ایک بار کرنے کی دیر ہے، پورے سال کے دن پھر جائیں گے۔ یہ وظیفہ تقدیر کے تمام بند تالوں کو کھول دیتا ہے۔
آج اگر کوئی میرا بہن یا بھائی بے گھر بیٹھا ہے، کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے، تو 12 رمضان پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھو۔ اگر کوئی بے اولاد ہے، اولاد کے لیے پڑھو۔ اگر کوئی مقروض ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو۔ نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے تو تڑپنے والی محبت کے لیے پڑھ لو۔ اگر آپ کے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، تو ماہ رمضان کے مہینے میں ہر ناممکن کو ممکن بنانے کا وقت ہے۔ ماہ رمضان کے مہینے میں نہ مانگو گے تو کب مانگو گے؟ ماہ رمضان کے مہینے میں تو اللہ خود کھلی عدالت لگائے بیٹھا ہے، رزق کے دروازے کھلے ہیں، رحمت اور برکت ہر لمحہ بارش کی طرح برس رہی ہے۔ جو شخص ماہ رمضان کی 12 تاریخ پیر کے دن اس وظیفے کو پڑھ لیتا ہے نا، سورہ اخلاص کو پڑھ لیتا ہے، اللہ الصمد کو پڑھ لیتا ہے، اور ایک قرآنی آیت مبارکہ کو پڑھ کے یقین کامل اور توجہ کے ساتھ اللہ سے مانگتا ہے نا، تو یقین کیجئے کہ آپ کی کئی سالوں کی رکی ہوئی خواہشیں، کئی سالوں کے رکے ہوئے کام، کئی سالوں کی بگڑی ہوئی مشکلات اور پریشانیوں سے جکڑے ہوئے جتنے بھی کام ہیں نا، آج 12 رمضان پیر کے دن ایک بار یہ وظیفہ پڑھنے سے مکمل ہو جائیں گے۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو وظیفے پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں، جو کہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات تو ٹھیک ہونے کا نام تک نہیں لیتے، جن کے گھر میں مشکلیں اور پریشانیاں اس قدر ہیں کہ ایک پریشانی ختم ہوتی ہے تو دوسری پہلے آ جاتی ہے۔ ماہ رمضان کے مہینے میں اللہ کا دربار لگا ہوا ہے۔ اللہ روزے دار کو اتنا پسند فرماتا ہے نا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو روزے رکھے اللہ کی رضا کے لیے، سارا دن تمام گناہوں سے بچے، تمام برائیوں سے بچے، اس روزے دار کے منہ سے آنے والی بدبو بھی نا مشک کی خوشبو سے بہتر ہے، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں سے بہتر ہے۔ اللہ روزے دار کو اتنا پسند فرماتا ہے کہ اس کے منہ سے آنے والی بدبو کو بھی پسند کرتا ہے، تو کیا وہ روزے دار کی حاجت کو پورا نہیں کرے گا؟ روزے دار کی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا؟ ہم لوگ لاپرواہی کر سکتے ہیں، ہمارے مانگنے میں کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی رحمت میں کبھی بھی کمی نہیں آتی۔ اللہ تو فرماتا ہے کہ میں مانگنے والے کو پسند کرتا ہوں، اور جو شخص میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے میں اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہوں۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے جو شخص اپنے رب سے مانگے میں شرمندہ ہو جاتا ہوں کہ میں اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروں۔ ہم لوگ ہیں کہ مشکل وقت میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، اور اللہ کتنا رحمان ہے کہ کبھی شب برات کا مہینہ، کبھی شب معراج کا مہینہ، اور آج رمضان کا مہینہ ہے۔ جو لوگ اب تک ماہ رمضان میں اللہ کو راضی نہ کر سکے، یہ روزہ، نماز، تراویح ہر چیز پڑھو، لیکن جو خاص اعمال ہیں نا ان کو بھی لازمی پڑھو۔ یہ اللہ والوں کے خاص اعمال ہیں، ان کے بغیر گزارا نہیں۔ یہ خاص اعمال ان لوگوں کے لیے ہیں جو تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں اپنی تنگ دستی سے، اپنی پریشانیوں سے۔ آج ایک بار یہ وظیفہ پڑھ لو۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے نا، ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ 12 تاریخ اور پیر کے دن ایک بار اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھنا۔ آپ کے پاس پورا دن، پوری رات موجود ہے۔ آپ صبح سحری کے بعد پڑھ لیں، فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، آپ افطاری میں پڑھ لیں۔ آپ نے اس عمل کو نہیں چھوڑنا، اور رب کریم سے آج اس وظیفے کو پڑھتے ہوئے وہ مانگنا ہے جو آپ کو لگتا ہے نا کہ یہ کام تو ہو نہیں سکتا، وہ چیز جس کے لیے آپ پورا سال ٹھوکریں کھاتے رہے، جس کے لیے آپ لوگوں کی گالیاں سنتے رہے، جو کام آپ کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، جو آپ کی عقل کہتی ہے کہ یہ ناممکن کام ہے، آج کھلی آنکھوں سے اس کے کمال دیکھو گے۔ صرف نیت کرنی ہے اور عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین کرام آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے روحانی وظائف، روحانی اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ ماہ رمضان کی 12 تاریخ دوسرے پیر کا یہ خاص وظیفہ ہے۔ اگر آپ ایسے مجرب اور طاقتور وظیفہ روزانہ کی بنیاد پہ دیکھنا چاہتے ہیں نا تو ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ آپ کو روزانہ کی بنیاد پہ ماہ رمضان کے خاص وظائف ملتے رہیں گے۔ عمل کا طریقہ بتانے سے پہلے آج ماہ رمضان کی خصوصی دعا کرتا ہوں۔ جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں میں دعا کرتا ہوں آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے آمین کہنے سے کیا پتہ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک چلی جائے، اور پتہ نہیں کس کی آمین اللہ کریم کو پسند آ جائے، اور اللہ آپ کی، میری، ہم سب کی حاجات کو پورا فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شانی کریمی کا واسطہ آج
ماہ رمضان کے مہینے میں ہم سب کے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو بخش دے۔ اے میرے مالک و مولا، ماہ رمضان کے مہینے میں تو ہر انسان کے رزق کو بڑھا دیتا ہے، ہر انسان کی مشکل کو ختم فرما دیتا ہے۔ آج تیرے بندے بھیکاری بن کر، فقیر بن کر تیرے سامنے بیٹھے ہیں، ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ آج تیری شان کریمی کا واسطہ، آج جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، جو بے اولاد ہیں ان کو نرینہ اولاد عطا فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما دے۔ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں قرض سے مکمل نجات عطا فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، تیری رحمت کے محتاج ہیں، آج ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، تیری عظمت کا واسطہ ماہ رمضان کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرما دے۔ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے ماہ رمضان کے مہینے میں ہمیں ایک بار پھر تیری عبادت کرنے، تجھے راضی کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ اے میرے مالک و مولا، خصوصاً بالخصوص جو میری بہنیں، جو میرے بھائی رشتوں کے انتظار میں بیٹھے ہیں، ان کو اچھے اور نیک رشتے عطا فرما دے۔ جو مانگا مقدر فرما دے، جو نہیں مانگ سکے اگر وہ بھی ہمارے حق میں بہتر ہے تو وہ بھی ہمیں عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیں، دعا میں آپ کی شرکت ہو جائے گی۔ اب توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کے دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت اہم ہے، بہت خاص ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کے دیکھا، عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا نا، تو پھر وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہ ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج ماہ رمضان کا 12واں روزہ اور دوسرا پیر کا دن ہے، دوسرا عشرہ ہے۔ لاپرواہی مت کرنا، پورا دن پوری رات جب چاہیں یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ باوضو ہو کے بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز اللہ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھ کے نا آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ آج رب کریم سے اپنی اس حاجت کی نیت کرنا جو آپ کو ناممکن لگتی ہے۔ آج جس کو بیٹا چاہیے وہ بیٹا مانگے، جو نوکری چاہتا ہے نوکری مانگے، بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھے، کاروبار میں ترقی کے لیے پڑھے، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے تو تڑپنے والی محبت کے لیے پڑھ لیں، اپنے دشمن سے حفاظت کے لیے پڑھ لیں، اپنے کاروبار میں حفاظت کے لیے پڑھ لیں، اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے پڑھ لیں، امتحان میں کامیابی کے لیے پڑھیں۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے نا، صرف نیت کرنے کی دیر ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کے دوسرے پیر، دوسرے عشرے، یہ وظیفہ پڑھتے ہوئے آپ دل میں جو مانگتے ہیں نا، اللہ غیبی فرشتوں سے آپ کی وہ حاجات پوری کرتا ہے۔ تو پھر کیوں نہ رب کریم سے وہ مانگا جائے جس کے لیے ہم کئی سالوں سے ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کریں۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر اپنی حاجت کو، اپنے مقصد کو، اپنی خواہش کو ذہن میں رکھتے ہوئے نا، سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے نا، وہ اللہ کا ایک نام مبارک اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ آج ہماری غربت کو، ہماری تنگ دستی کو، ہماری آزمائش کو، ہماری رکاوٹ کو، ہماری بندشوں کو اگر کوئی چیز ختم کر سکتی ہے نا تو اللہ کی بے نیازی ہے۔ آج ماہ رمضان کی 12 تاریخ اور دوسرے پیر کے دن جو اللہ کی بے نیازی سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، اللہ الصمد کو پڑھے۔ وہ ذات اتنی بے نیاز ہے نا کہ جب دینے پہ آتی ہے نا تو چھپڑ پھاڑ کے عطا فرماتی ہے۔ آج ہر کسی کی خواہش ہے کہ کاش میرے پاس بڑی گاڑی ہو، بڑا بنگلہ ہو، بڑی بڑی خواہشیں ہیں۔ آج من پسند نوکری، من پسند شادی، جو بھی حاجت ہے نا، اللہ الصمد کو پڑھتے چلے جاؤ اور دل ہی دل میں مانگتے چلے جاؤ۔ اللہ الصمد، ایک بار ہو گیا اللہ الصمد، 2 بار ہو گیا اللہ الصمد، 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے اللہ الصمد کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کے دوسرے پیر اللہ الصمد پڑھتے ہی پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ پورے سال کی خوشیاں، خوشحالیاں آپ کے نصیب میں لکھ دی جاتی ہیں۔ اللہ غیب سے اتنا عطا فرماتا ہے نا کہ بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے۔ اللہ کی بے نیازی یہ ہے کہ 1 لاکھ مانگنے پہ ماہ رمضان کے مہینے میں 70 لاکھ ملتا ہے۔ اللہ کی بے نیازی یہ ہے کہ ماہ رمضان میں 1 نیکی پر 70 نیکیوں کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اللہ کی بے نیازی یہ ہے کہ ماہ رمضان میں نفل کا ثواب سنتوں کے برابر، سنتوں کا ثواب فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ آج اللہ کی بے نیازی سے
مالا مال ہونا چاہتے ہو، آج اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہو، اپنے گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہو نا، اپنے گھر سے غربت تنگ دستی پریشانیوں کا خاتمہ چاہتے ہو، تو اللہ الصمد کو صرف 11 بار پڑھو۔ اللہ الصمد کو توجہ اور دھیان کے ساتھ 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد کو پڑھ کے نہ 11 بار آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے نا، وہ ایک قرآن آیت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے، اور جو آیت مبارکہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں نا، یہ سورہ یاسین کا دل ہے۔ اللہ الصمد کے بعد اب جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم بڑے بڑے مجرب وظائف پڑھ کے تھک چکے ہیں، ہمیں ایک رتی برابر بھی فائدہ نہیں ہوتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ اللہ کی پکڑ میں ہوتے ہیں، جب تک آپ جادو جنات کے اثرات میں ہوتے ہیں، جب تک رشتوں کی بندشیں ہوتی ہیں، کاروبار کی بندشیں ہوتی ہیں، کسی بھی طرح کے مسائل ہوتے ہیں نا، شیطانی اور زمینی اثرات ہوتے ہیں، آپ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ اللہ الصمد کے بعد آپ نے نا دوسرے نمبر پر سلام قولا من رب الرحیم کو پڑھنا ہے۔ سلام قولا من رب الرحیم، یہ ایسی قرآن آیت مبارکہ ہے جس کے پڑھتے ہی دشمن کی چیخیں نکل جاتی ہیں، آپ کے کاروبار کی بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، رشتوں کی بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، آپ پر جتنی آزمائشیں ہیں نا، جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی تنگ دستیاں ہیں، سلام قولا من رب الرحیم پڑھتے ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ سلام قولا من رب الرحیم یہ ایسی آیت مبارکہ ہے جسے پڑھتے ہی آپ کے قریب ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ، دوسرا عشرہ، 12واں روزہ، رحمت برکت چھما چھم بارش کی طرح برس رہی ہے۔ سلام قولا من رب الرحیم پڑھتے ہی آج جس انسان کو یہ وظیفہ پڑھنے کا موقع ملتا ہے نا، وہ سمجھے اللہ نے اسے چن لیا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ صرف ان لوگوں کو پڑھنے کی توفیق ہوگی جنہیں اللہ نوازنا چاہتا ہے، جن کی بندشوں سے جان چھڑانا چاہتا ہے، جن کی رشتوں کی بندش، کاروبار کی بندش، ہر طرح کے جادو جنات کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اگر آپ کو آج یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہو چکی ہے نا، تو ایک بار الحمدللہ کمنٹ سیکشن میں لکھیں، اللہ کا شکر کریں کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے۔ سلام قولا من رب الرحیم ایک بار ہو گیا، سلام قولا من رب الرحیم 2 بار ہو گیا، سلام قولا من رب الرحیم 3 بار ہو گیا۔ اللہ والو یہ وظیفہ بہت مجرب ہے۔ آج رمضان کی 12 تاریخ دوسرے پہ جس گھر میں سلام قولا من رب الرحیم آیت مبارکہ صرف 12 بار پڑھ لی جائے گی نا، صرف 12 بار، اس گھر کا بچہ دولت مند ہو جائے گا۔ ایسا برسوں بعد ہوتا ہے۔ سلام قولا من رب الرحیم پڑھتے ہی آپ کی تقدیر کے تمام بند تالے کھل جاتے ہیں۔ آپ کی تقدیر میں لکھی مشکلیں، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میرا نصیب ہی ایسا ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ میرے مقدر میں پریشانیاں ہیں، آج سلام قولا من رب الرحیم پڑھو، آپ کی زندگی کی تمام رکاوٹیں، بندشیں، تقدیر بدل جائے گی۔ سلام قولا من رب الرحیم کو 12 بار پڑھ کے نا، آپ نے فوری طور پہ تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے نا، وہ ایک قرآنی آیت مبارکہ ہے۔ سلام قولا من رب الرحیم پڑھ کے جب آپ نے تمام بندشوں سے، تمام رکاوٹوں سے، پریشانیوں سے جان چھڑا لی نا، اب سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ یہ ایسی قرآنی آیت مبارکہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ، کیا میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ نہ بتاؤں جس سے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ اب بہت سے لوگ ماہ رمضان کے مہینے میں دن رات قرآن مجید پڑھ کے ختم کرتے ہیں، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھنے سے نا ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ آج صرف اور صرف سورہ اخلاص کو آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ سورہ اخلاص پڑھتے ہی، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتے ہی، اس بات کا اقرار کرتے ہی کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ سورہ اخلاص پڑھتے ہی اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے، یہ کون ہے جو اللہ کو ماہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں سورہ اخلاص پڑھ کے یاد کر رہا ہے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کر رہا ہے؟ کون اللہ کے عرش الہی پہ جلالت کو پکار رہا ہے؟ فرشتے بتاتے ہیں، تیرا فلاں بندہ فلاں گلی کوچے میں بیٹھا تجھے یاد کر رہا ہے، تجھے سورہ اخلاص پڑھ کے پکار رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے، فرشتوں گواہ رہنا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے نا، اس کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ اس لیے آج سورہ اخلاص کو پڑھتے ہوئے رب کریم سے کم نہ مانگنا، آج رب کریم سے لاکھوں نہ مانگنا، آج کروڑوں اربوں بھی مانگو گے نا تو اللہ کی ذات دینے کو تیار ہے۔ بار بار بتایا کہ ماہ رمضان میں 1 لاکھ کے بدلے 70 لاکھ مل جاتا ہے، اس لیے آج جتنا ہو سکے رب کریم سے مانگو، ضد کر کے مانگو۔ ایک بچہ جب اپنی ماں سے مانگتا ہے نا
ماں تن من دھن بیچ کے اپنے بچے کی ہر خواہش کو پورا کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ اور آج جس رب سے مانگنے کا طریقہ بتا رہا ہوں، آج جو میں اللہ والوں کا خاص وظیفہ بتا رہا ہوں، آج اس وظیفے کو پڑھنے سے اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ کیا وہ آپ کی اور میری حاجتوں کو پورا نہیں کرے گا؟ آپ نے سورہ اخلاص کو 33 بار پڑھنا ہے، یعنی 33 ٹائم پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے سورہ اخلاص کو ہاتھ کی انگلیوں پہ یا تسبیح کے دانوں پہ 33 بار پڑھنا ہے، اور 33 بار پڑھتے ہوئے اللہ والے فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان میں 33 حاجتوں کی نیت کر کے بیٹھو گے نا، ایک دن میں ہر حاجت پوری ہوگی۔ 33 حاجتیں ایک دن کے اندر پوری ہو جائیں گی، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ ماہ رمضان کا مہینہ خوشیاں لے کر آیا ہے، خوشحالیاں لے کر آیا ہے، کامیابیاں لے کر آیا ہے۔ صبح پڑھو گے افطاری سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی، افطاری میں پڑھو گے تو راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ 33 بار سورہ اخلاص پڑھنے کے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اب 33 بار سورہ اخلاص پڑھ کے آج کا آخری وظیفہ جو آپ نے پڑھنا ہے نا، یہ وظیفہ ہے، یہ وہ خاص راز ہے جس سے پڑھتے ہی حاجتیں مرادیں ایسی پوری ہوتی ہیں نا کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا، یعنی منٹوں میں حاجتیں مرادیں یہ وظیفہ پڑھتے ہی پوری ہو جاتی ہیں۔ اور وہ وظیفہ کون سا ہے؟ وہ وظیفہ ہے یا حل المشکلات، یا حل المشکلات۔ اگر آپ کی زندگی مسائل سے گھری ہوئی ہے نا، تو بس ایک بار سچے دل سے یا حل المشکلات پکار کے دیکھیں، ناممکن بھی ممکن بنتا نظر آئے گا۔ یہ وہ اسم مبارک ہے جو بند دروازوں کو کھول دیتا ہے اور قسمت کے تالے چند لمحوں میں توڑ دیتا ہے۔ رزق کی تنگی ہو، قرض کا بوجھ ہو یا کاروبار میں رکاوٹ، یا حل المشکلات ہر مشکل کا یقینی حل ہے۔ جو شخص یقین کامل اعتماد کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے حالات بدل دیتا ہے۔ دولت، عزت، کامیابی اور سکون سب کچھ ملتا ہے جب زبان سے نکلے یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، اور دل میں ہو یقین۔ یہ وظیفہ آپ کی تقدیر کو چمکا سکتا ہے، بس شرط ہے کہ خلوص دل اور مکمل بھروسہ۔ تنہائی میں چند منٹ یہ نام پڑھ لیں، فوری طور پر آپ پہ اللہ کی رحمتوں کی بارش ہو جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی ہر حاجت آج پوری ہو، تو آج 12 رمضان دوسرے عشرے پیر کے دن اس اسم مبارک کو پڑھ لیں، پھر اپنی برسوں پرانی حاجتوں اور مرادوں کو اپنی کھلی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا خود دیکھیں۔ تو آپ نے یہ آخری وظیفہ یا حل المشکلات کو کتنی بار پڑھنا ہے اور کس طرح پڑھنا ہے ملاحظہ کریں۔ یا حل المشکلات ایک بار ہو گیا، یا حل المشکلات دو بار ہو گیا، یا حل المشکلات 3 بار ہو گیا۔ اس وظیفے کو آپ نے یا حل المشکلات کو آخر میں صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 11 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ کر یا حل المشکلات، اس کے بعد آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک کو لازمی پڑھیے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ عمل مکمل ہوتے ہی آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ جوڑ کے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں جب تک دل کو سکون نہ ملے۔ بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، جیسے ہی دل کو سکون مل جائے نا کہ اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے، اب ضد کر کے مانگو، اب آنکھوں میں آنسو لے کے مانگو، اب روتے ہوئے گر گڑاتے ہوئے مانگو، انشاءاللہ وہ رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، ایک دن میں تقدیر کو بدل دے گا۔ آج جو وظیفہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے نا، آج خوش قسمت ہے وہ بندہ جو یہ 4 اعمال بتائے کے طریقے و ترتیب سے پڑھے گا۔ شرط یہ ہے کہ ویڈیو مکمل دیکھو، وظیفے کو بتائے کے طریقے سے پڑھو۔ گارنٹی میری ہے کہ جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے نا، اللہ آپ کے نصیب و تقدیر میں لے دے گا۔ آخر میں تمام بہنوں بھائیوں سے دل کی گہرائیوں سے ایک عاجزانہ اور مخلصانہ گزارش بھی ہے کہ الحمدللہ ہم نے درود پاک کی بابرکت محفلوں کا ایک خوبصورت سلسلہ شروع کیا ہوا ہے جو روزانہ نماز عصر کے فوراً بعد باقاعدگی کے ساتھ منعقد کی جاتی ہیں، اور اس روحانی محفل میں بزرگوں، صالحین اور نیک دل افراد کی کثیر تعداد شریک ہوتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں نا کہ اللہ کے نیک بندوں، بزرگوں، ان ہستیوں کی زبان سے نکلی ہوئی جو دعا ہو نا، وہ سیدھی عرش تک جا پہنچتی ہے۔ درود پاک وہ مبارک عمل ہے جس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ درود کے وسیلے سے مانگی گئی دعا رد نہیں کی جاتی، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قبولیت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا نام ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو جائے جن کے لیے روزانہ درود پاک کی محفل میں
خصوصی دعائیں کی جاتی ہیں۔ اگر آپ بھی اپنی کسی پریشانی، بیماری، رکاوٹ، قرض، بے روزگاری، اولاد کے مسائل، رشتوں کی بندش، کاروباری مشکلات یا دل کی کسی بھی حاجت کے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو آج ہی اس نیکی کے کام میں اپنا حصہ ڈالیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کا نام اس روحانی سلسلے کا حصہ بن سکے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور صدقہ جاریہ بن جائے۔ اور کمنٹ سیکشن میں اپنا پورا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ واضح طور پہ ضرور تحریر کریں۔ ہم روزانہ بے شمار بہنوں اور بھائیوں کے کمنٹس پڑھتے ہیں، ان کے دکھ، ان کی پریشانیاں، ان کی امیدیں، اور پھر درود پاک کی ان بابرکت محفلوں میں ان سب کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کی جاتی ہیں۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگوں نے اپنی زندگیوں میں بہتری محسوس کی ہے۔ بند دروازے کھلے، ناممکن ممکن ہوا اور مایوسی امید میں بدل گئی۔ یہ سب درود پاک کی برکت اور سچی نیت کا اثر ہے۔ یقین جان لیجئے، اگر آج آپ پورے خلوص دل، سچی نیت اور کامل یقین کے ساتھ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لینا تو انشاءاللہ آپ کی حاجات بھی پوری ہوں گی، آپ کی مشکلیں بھی آسان ہوں گی اور آپ کے لیے خیر و برکت کے راستے بھی کھلیں گے۔ بس شرط یہ ہے کہ دل میں شک نہ ہو، یقین کامل ہو اور نیت صاف ہو۔ اگر ویڈیو نے آپ کے دل کو چھوا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام بھی ان دعاؤں میں شامل ہو جو روزانہ قبولیت کے سفر پہ روانہ ہوتی ہیں، تو ابھی اسی وقت ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اپنا نام اور مقصد لکھنا ہرگز نہ بھولیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہی ایک قدم آپ کی تقدیر بدلنے کا سبب بن جائے۔ اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو خوش آمدید۔ یہاں آپ کو روزانہ کی بنیاد پہ مستند روحانی وظائف، بابرکت اعمال اور دل کو سکون دینے والی دعائیں ملتی رہیں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ العزیز بہت جلد ایک اور طاقتور روحانی وظیفے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔